خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. میرے بھائیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ خذ العفو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ معاف کرنے کی عادت اپنائیں، اپنے اندر معاف کرنے کی خوبی لے کر آئیں. خذ العفو، کسی سے کوئی غلطی ہو جائے، کسی وجہ سے کوئی آپ پر ظلم اور زیادتی کچھ بھی ہو جائے تو معاف کرنے کی عادت بنائیے. خذ العفو وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نیکی کا حکم دیجیے، اچھائی کی طرف لوگوں کو بلائے، برائی کی طرف نہیں بلانا، بلکہ فرمایا وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ. فرمایا اچھائی کی طرف بلانا ہے. اور پھر اس راستے میں انسان کو بہت سارے لوگ ملتے ہیں، اچھے بھی ملتے ہیں، برے بھی ملتے ہیں. فرمایا کہ جب آپ کا سامنا جاہلوں سے ہو، نادان لوگوں سے ہو، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، تو آپ ان سے اعراض کریں. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. اور فرمایا کہ جب شیطان تمہیں کسی چیز کی طرف ابھارے، شیطان کو وسوسے ڈالے، شیطان اپنا کام کرے، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. جب شیطان آپ کو بہکائے تو کیا آپ نے کیا کام کرنا ہے؟ فرمایا کہ اللہ سے پناہ طلب کرنا ہے. اِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. تو میرے بھائیو، انسان جب ایک دوسرے سے ملتا ہے، بعض اوقات انسان کو کسی کی بات پر، کسی کی زبان سے، بد زبانی سے، کسی بھی کام کی وجہ سے انسان کو غصہ آ جاتا ہے. ایک انسان کو دوسرے پر غصہ آ جاتا ہے، یہ ایک فطری چیز ہے، ہر انسان کو آتا ہے. اور یہ جو غصہ ہے نا، یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. اس کو دبانا بڑا ضروری ہوتا ہے. جب انسان اس غصے کو کنٹرول نہیں کرتا تو تھوڑی سی بات پر جو جھگڑا یا کوئی معاملہ شروع ہوتا ہے وہ بہت بڑے نقصان کا باعث بنتا ہے. تو میرے بھائی، یہ غصہ جب بھی آئے تو کوشش کریں اسے کنٹرول کریں، غصے کو دبایا جائے. کیوں؟ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں ان الغضب من الشیطان. یہ غصہ جو ہے یہ شیطان کی طرف سے ہے. یہ غصہ جو ہے یہ شیطان کوشش کرتا ہے کہ انسان کو بھڑکائے، بہکائے، لڑائی اور جھگڑا اور فساد کا سبب بنے. غصے میں کرتا ہے نا انسان، ہر کام جو بھی غلط ہوتا ہے وہ غصے میں کرتا ہے. ان الغضب من الشیطان وان الشیطان خلق من النار. اچھا، یہ غصہ شیطان کی طرف سے ہے اور شیطان کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے. شیطان کو آگ سے پیدا کیا ہے. وَإِنَّمَا تُطْفَأُ النَّارُ بِالْمَاءِ. اب یہ شیطان کی طرف سے جو چیز آئی ہے وہ آگ سے بنا ہوا ہے. آگ کو کیا چیز بجھاتی ہے؟ ٹھنڈا کس طرح آگ کو کیا جاتا ہے؟ فرمایا پانی کے ذریعے. آگ کو پانی کے ذریعے بجھایا جاتا ہے. فرمایا فَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ. فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اسے چاہیے کہ وضو کر لے. وضو کر لے، یہ طریقہ ہے غصے کو ختم کرنے کا پیغمبر علیہ السلام کے فرمان کے مطابق. تو میرے بھائی، غصہ ہر کسی کو آتا ہے. پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ الا ان بنی آدم خلقوا علی طبقات. اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو کچھ طبقات میں پیدا کیا ہے. طبقات کس لحاظ سے؟ غصے کے لحاظ سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو غصہ بڑی دیر سے آتا ہے، غصہ بڑی دیر سے آتا ہے، لیکن جب آ جاتا ہے تو پھر بڑی جلدی ہی ان کا غصہ دور ہو جاتا ہے. ہم دیکھتے ہیں ایسے لوگ بھی ہیں، اتنا صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں. آپ ان کے ساتھ ظلم کریں، آپ ان کے ساتھ زیادتی کریں، آپ جو مرضی کرتے رہیں وہ برداشت کرتے رہتے ہیں، لیکن کبھی نہ کبھی آخرکار غصہ آ ہی جاتا ہے. فرمایا کہ غصہ انہیں دیر سے آتا ہے
اور جو غصہ ہے یہ جلدی اس کا ختم ہو جاتا ہے۔ پہلا طبقہ یہ ہے، غصہ دیر سے آتا دیر سے ہے، لیکن غصہ ختم ہونے میں ان کو ٹائم نہیں لگتا، بہت جلدی اپنا غصہ ختم کر دیتے ہیں، غصے کو دبا لیتے ہیں۔ اور دوسرا فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو غصہ بھی جلدی آتا ہے، تھوڑی سی بات کوئی الٹی کر دی، کسی سے کوئی بات نکل گئی تو سامنے والے کو فوراً غصہ آ جاتا ہے، بڑی جلدی غصہ آ جاتا ہے، لال پیلا رگیں پھول جاتی ہیں تو بہت جلدی غصہ آتا ہے۔ اور فرمایا کہ ان کا غصہ جلدی چلا بھی جاتا ہے۔ یہ دونوں خوبیاں ہوتی ہیں، ایک تو غصہ جلدی آ جاتا ہے اور پھر اس کے بعد غصے کو پھر جلدی ہی قابو کر لیتے ہیں۔ اور تیسرا طبقہ وہ ہوتا ہے کہ جسے غصہ تو بڑا جلدی آ جاتا ہے، اب غصہ تو اس کو آ گیا ہے لیکن اب اس کا غصہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ ایسے لوگ بھی بعض اوقات کہیں دیکھتے ہیں کسی کو غصہ آ جائے، بھائی وہ قابو میں نہیں آتے، اپنے آپس سے باہر ہو جاتے ہیں، لال و پیلے ہو جاتے ہیں، سرخ ہو جاتے ہیں، بڑی مشکل سے ان کو سمجھایا جاتا ہے کہ بھائی ختم کر دے، چھوڑ دے۔ تو پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں ان طبقات میں سے جو سب سے بہتر طبقہ ہے وہ لوگ ہیں جن کو غصہ دیر سے آتا ہے، جن کو غصہ دیر سے آتا ہے اور غصہ ان کا جلد ہی دور ہو جاتا ہے، بہت جلدی وہ اپنے غصے پر قابو کر لیتے ہیں۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں غصے پر قابو کرنے والا بنا دے۔ میرے بھائیو، یہ غصہ انسان سے بڑے بڑے کام کروا دیتا ہے، قتل کروا دیتا ہے، پتہ نہیں کیا سے کیا زیادتیاں ظلم کروا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں۔ جب غصہ آئے پیغمبر علیہ السلام کے سامنے دو صحابی آپس میں ان میں کوئی باتیں ہوگی، آوازیں بلند ہوگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آپ نے ان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا اور فرمایا کہ مجھے ایسا کلمہ پتہ ہے، ایسا وظیفہ میں جانتا ہوں، اگر آپ اس کا ورد کریں، اس کو پڑھ لیں تو آپ کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ اور ایک کو غصہ اتنا آیا ہوا تھا، اس کی رگیں بھونی ہوئی تھی اور چہرہ بالکل سرخ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں۔ تو میرے بھائیو، اگر غصہ کسی کو آ جائے تو اسے چاہیے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے۔ اور ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، آگر عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نصیحت کیجیے جس پر میں عمل کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغضب۔ صحابی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار فرمایا کہ اے میرے صحابی، کچھ نصیحت پوچھنا چاہتا ہے، کوئی ایسا عمل پوچھنا چاہتا ہے جس سے آپ کو فائدہ ہو۔ فرمایا کہ غصہ مت کیا کر، غصہ مت کیا کر، غصہ نہ کر۔ کئی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے نوٹ کیا، میں نے تھوڑا سا غور کیا، الغضب یجمع الشر کلہ۔ فرمایا کہ اس غصے میں، یہ جو غصہ ہے تمام برائیوں کی جڑ ہے، تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ اس غصے کی وجہ سے انسان بڑے ظلم کر دیتا ہے، بڑی زیادتیاں کر دیتا ہے، پھر بعد میں جب انسان کی آنکھ کھلتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ میں نے بڑا غلط کام کیا ہے۔ تو اس غصے کو دبائیں، اس غصے کو دبانا یہ بڑا بہتر کام ہے۔ بلکہ آج کل ہم تو کیا سمجھتے ہیں کہ اگر بندے نے کسی کو ایک بات بول دی تو وہ 10 سناتا ہے، مار پیٹ کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا بہادر شخص ہے، اس کو ایک بات بولی ہے، اس نے 10 باتیں بھی سنائی ہے، اس کو مارا بھی ہے، پیٹا بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ فرمایا کہ پہلوان وہ شخص نہیں ہے کہ جو سامنے والے کو پچھاڑ دے، چت کر دے، سامنے والے شخص کو غصے میں آ کر نیچے لٹا دے۔ فرمایا پہلوان نہیں ہے، پہلوان کون ہے؟ الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ جب اس کو غصہ ہے تو اپنے غصے کو دبا لیتا ہے، اپنے غصے کو کنٹرول کر لیتا ہے، یہ پہلوان ہے، یہ پہلوان شخص ہے جو اپنے غصے کو قابو کرتا ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ غصہ بڑا خطرناک ہے۔ اس غصے کی وجہ سے بڑے بڑے فساد کھڑے ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے معاملات ہو جاتے ہیں، قتل ہو جاتے ہیں، خون ہو جاتے ہیں۔
فساد ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ غصہ ہے، اس کو دبائے، اس کو کنٹرول کرے۔ یہ ہر انسان کو آتا ہے، لیکن ہر ممکن کوشش کی جائے کہ اس غصے کو کنٹرول کیا جائے، بلکہ اس کے مد مقابل جو چیز ہے صبر کیا جائے، صبر کیا جائے۔ جب کوئی انسان دیکھیں غصہ آتا ہے، غصہ آتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین طبقات ہیں، کسی کو جلدی آتا ہے، کسی کو دیر سے آتا ہے، لیکن آتا ضرور ہے۔ تو یہ غصہ جب انسان کنٹرول کر لیتا ہے، برداشت کرتا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ صبر کر رہا ہے، صبر کر لیتا ہے کہ سامنے والے نے اگر کوئی مجھ پر ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، وہ اللہ کی رضا کی خاطر وہ خاموش رہتا ہے، وہ چھوڑ دیتا ہے، وہ لڑائی نہیں کرتا، وہ جھگڑا نہیں کرتا، وہ فساد نہیں کرتا، وہ صبر کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ لوگ بھی بولتے ہیں کہ بھائی یہ ڈر گیا ہے، فلاں ہو گیا، وہ ہو گیا۔ تو میرے بھائیوں لیکن وہ بندہ صبر کر لیتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے لیے کیا انعام رکھا ہے؟ فَإِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حساب۔ فرمایا جو صبر کرنے والے لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے بغیر حساب اجر رکھا ہے، بغیر حساب سے اللہ اجر دے گا۔ جو بندہ صبر کرتا ہے، جو بندہ اپنے آپ کو برداشت کرتا ہے، ظلم ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے، برداشت کر لیتا ہے، اللہ کی رضا کی خاطر صبر کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کو اتنا اجر عطا فرماتے ہیں کہ بغیر حساب اجر ملتا ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ غصہ ہے، یہ اس غصے کو کنٹرول کیجیے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے میں تین خوبیاں ہوں، من کن فیہ ثلاث، فرمایا کہ جس بندے میں تین خوبیاں موجود ہوں، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اپنے قرب و جوار میں، رحمت میں جگہ عنایت فرمائے گا۔ اور پہلا ان میں کون ہے؟ اذا اعطی شکر، فرمایا کہ جب اسے کوئی چیز دی جاتی ہے، کوئی انعام کیا جاتا ہے، تو وہ اس کا شکر ادا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو جب نعمت دیتا ہے تو بندہ اس کا شکر ادا کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جب بندہ قادر ہوتا ہے، جب بندہ قادر ہوتا ہے، قدرت رکھتا ہے، کسی نے ظلم کیا وہ اس سے بدلہ لے سکتا ہے، لیکن اللہ کی رضا کی خاطر بدلہ نہیں لیتا، وہ بندے کو چھوڑ دیتا ہے، قادر ہونے کے باوجود وہ بدلہ نہیں لیتا ہے، وہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ اور فرمایا تیسرے نمبر پر وہ ہے جس بندے کو غصہ آئے اور غصہ دبا دے، فرمایا کہ یہ تین خوبیاں جس بندے میں موجود ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اپنے قرب میں جگہ عنایت فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اس پر رحمت فرمائے گا۔ تو میرے بھائیوں آج ہمیں غصہ آتا ہے، کمزور پر آتا ہے، کمزور پر آتا ہے۔ جو تھوڑا طاقتور ہے، جو تھوڑا سا لڑنے میں ماہر ہے، اس کے سامنے ہمیں غصہ نہیں آتا۔ غصہ صرف اسی بندے پر آئے گا جو ہم سے کمزور ہوگا، جو ہمارے سے لڑنے کے قابل نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائی یہ غصہ نہیں، یہ منافقت ہے۔ تھوڑا سا ہلکا بندہ ہم دیکھتے اس پر چڑھ جاتے، اس پر چڑھائی کر دیتے، اس پر ظلم پر اتر جاتے، لیکن فرمایا کہ قادر ہونے کے باوجود ایک کمزور نے آپ پر زیادتی کر دی ہے، لیکن پھر بھی آپ اس کو غصے کو کنٹرول کرتے ہوئے آپ اللہ کی رضا کی خاطر آپ اس کو معاف کر دیتے ہیں، تو یہ بہت بڑا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین۔